اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنی راتوں کو گناہوں کے اڈوں پر گزارنے کی بجائے، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے خدا کو منانے کی کوشش کرو. ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرت زید بن عبداللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں. زید بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، اس لیے کہ میں قبرستان جایا کرتا تھا تاکہ مجھے اپنی آخرت کی یاد آتی رہے. میں قبرستان گیا، ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے سوچا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو ایسے میں کسی نے کہا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی. ایسے میں ایک بندہ اپنی قبر سے نکلا اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر، ایک آگ کی چین آسمان سے آئی اور اس کے حلق میں گئی اور حلق سے گزارتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے باہر نکل گئی. ذرا دل کے کانوں سے اس روایت کو سننا. ہاں، راتوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر جرائم کرنے والے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والے، یہی جوانی ہے. اسی لیے دنیا میں آئے تھے، اسی لیے دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کس لیے آئے تھے؟ کر کیا رہے ہیں؟ آئے کس لیے تھے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرو. افسوس، اچھے عمل کے لیے آئے تھے، زمین کو نیکی سے آباد کرنے کے لیے آئے تھے، زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا کو اچھائی کا درس دینے آئے تھے، دنیا کو تقوی کا درس دینے آئے تھے، دنیا کو پرہیزگاری کا درس دینے آئے تھے. اللہ اکبر. وہ حضرت زید بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا ایک آگ کی زنجیر ہے، ایک آگ کی چین ہے اور حلق کے اندر ڈالی جاتی ہے اور وہ پاخانے کے مقام سے نکلتی ہے. وہ بندہ تڑپ کر کہتا ہے، کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا؟ میں نے ساری نیکیاں تو کی ہے، یہ زنجیر میرے حلق میں ڈال کر پاخانے کے مقام سے کیوں نکالی گئی؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، تو ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن جب تو اکیلا ہوتا، جب تو تنہا ہوتا تو تنہائی میں تو گناہ کیا کرتا تھا. اور جو لوگوں کے سامنے نیک عمل کرے اور اکیلے میں گناہ کرے، تنہائی میں گناہ کرے، اللہ اس کے ساتھ یہی سلوک فرماتا ہے. بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو، حلق کے اندر اگر مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حلق کے اندر اگر روٹی کا لقمہ پھنس جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہائے وہ آگ کی زنجیر، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر جب اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے حلق میں ڈال کر پاخانے کے مقام سے نکالی جائے گی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آؤ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بجائے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بجائے اللہ سے صلح کر لو، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. میرے عزیز، میرے بھائی، تو سب کے لیے رو چکا، ذرا اللہ کی بارگاہ میں رو کے دیکھ. تو سب سے دوستی کر چکا، میرے اللہ سے دوستی کر کے دیکھ. تو سب کے قریب جا چکا، اللہ کے قریب آ کے دیکھ. تو سب سے وفا کر چکا، اللہ سے وفا کر کے دیکھ. تو سب کی فرما برداری کر چکا، اللہ کی فرما برداری کر کے دیکھ. تو سب سے آس لگا چکا، خدا سے آس لگا کے دیکھ. واللہ وہ وفاؤں کو پیدا کرنے والا، واللہ وہ وعدے کو وفا کرنے والا، واللہ وہ بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. آؤ اس کے دروازے پہ گڑ گڑائیں، اس کی چوکھٹ پہ گڑ گڑائیں. اللہ اکبر. ہر مجرم جب کسی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو دھتکار دیا جاتا ہے. ہر مجرم کو دنیا دھتکارتی ہے. دنیا کی ہر عدالت کا یہ قانون ہے، جو جرم کا اقرار کر لے گا اس کو سزا دی جائے گی. تنہا یہ میرے خدا کی عدالت ہے جو اپنے
ہے. اللہ اکبر. مجرموں کو ہر جگہ دھتکارا جاتا ہے, لیکن یہ میرے اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. آؤ نا اپنے اللہ سے وفا کا عہد کر لیں, میلاد کے موقع پر تجدید وفا کر لیں. آؤ آپ کو بتاؤں میرے بھائیو, گناہ سے توبہ کر لوگے, اگر پلٹ کر آ جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لوگے. ہزاروں سال بھی گناہ کیا اللہ معاف کرے گا, ہزاروں سال بھی گناہ کیا خدا معاف کرے گا. آؤ بیماریوں سے نجات چاہتے ہو معافی مانگ لو, اپنے روزی چاہتے ہو معافی مانگ لو. اللہ اکبر. اگر لوگوں میں عزت چاہتے ہو معافی مانگ لو, لوگوں سے تباہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو معافی مانگ لو, ظالم حکمرانوں کے چنگل سے بچنا چاہتے ہو معافی مانگ لو. اللہ کے قریب آ جاؤ, توبہ کر لو. یاد رکھنا یہ مت سوچنا کہ میں نے تو بہت گناہ کیا مولانا, میں نے تو بہت جرائم کیے مولانا, پتہ نہیں کیا ہوگا اور میں کیا کروں گا اور میرا کیا بنے گا. اللہ جب وعدہ کر چکا, خدا کا وعدہ آ چکا کہ تو توبہ کر میں معاف کروں گا, تو یاد رکھ میرے بھائی کیسے کیسوں نے توبہ کی, کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. توبہ نے کیسے کیسوں کو کیا سے کیا بنا دیا. صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, دھیان سے سننا. صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس بات کو بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں, لیکن سب کی توجہ. یاد رکھو تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو, تم سے زیادہ گنہگار تو ہم لوگ ہیں, لیکن گناہ کر کے گناہوں پہ ڈٹے رہنا یہ شیطان کا کام, اور اگر کچھ ہو جائے تو توبہ کر لینا یہ آدم کی سنت ہے, اپنے باپ کا طریقہ ہے. مناؤ, اللہ کو مناؤ. سب کو منانا مشکل ہے, سب سے زیادہ آسان اگر کسی کو منانا ہے اللہ کو منانا آسان. بس اکیلے میں تنہائی میں 2 آنسو کی سوگات پیش کر لو, وہ مان جاتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ جو لوگ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں, جو گنہگار تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں, اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو سب کے لیے رویا نا, خدا کے لیے بھی رو کے دیکھو, اس سے قریب تو آؤ, پھر دیکھنا کیسا مزہ آتا ہے. بادشاہت میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے قریب آنے میں ہے, اس کے قریب آؤ. صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں, جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. حسن نام کا ایک خوبصورت جوان, حسن نام کا ایک خوبصورت جوان, جوانی کی ابتدا اور شروعات. جوانی کی شروعات میں حسن ایک کام سے مارکیٹ جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, اور حسن جب بازار گئے, مارکیٹ گئے, تو مارکیٹ میں جا کر حسن نے کیا دیکھا, ایک بہت خوبصورت لڑکی, بڑی حسین لڑکی, بڑی جمیل لڑکی, حسن کا پیکر. اس معجبین کو جب حسن دیکھتے ہیں تو شاعرانہ لب و لہجے میں کہتے ہیں, اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کتنی حسین ہے تو, کتنی جمیل ہے تو, تیری آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں نہ ہو, یوں لگتا ہو جیسے خوبصورت سی زمین میں کوئی جھیل ابھر آئی ہو. تیرے رخسار ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کسی کیچڑ کے اندر کوئی کمل کھلا ہو. تیرے رخسار کھلتے ہوئے گلاب کی طرح, تیری آنکھیں نرگس کی طرح, تیرے بال سنبل کی پودے کی طرح. آج کل کے نوجوان بھی لڑکیوں کو دیکھ کر ایسی بات کرتے ہیں, اس لیے کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے. حسن کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. حسن والوں نے ایمان تک لوٹ لیا, حسن والوں نے
بادشاہوں کے تختے تک پلٹ دیے. اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. ہاں ہنسی تم ہو یا رسول اللہ, ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے. ہر حسین فتنے اٹھاتا ہے, لیکن ہمارے آقا وہ حسن والے ہیں جس کی وجہ سے فتنے مٹ جاتے ہیں. حسن نے اس لڑکی کو دیکھا, اس کے حسن کی تعریف کی, تو لڑکی آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی. آج کل کی کوئی بیٹی ہوتی, میں تو مجھے بہت تکلیف ہے, ہر بیٹی ایسی نہیں ہے, لیکن سیریل دیکھنے والی بیٹیاں اگر کوئی ان کے حسن کی تعریف کر دے وہ تو ڈھیر ہو جاتی. اگر کوئی ان کے بالوں کی تعریف کر دے وہ تو اپنے آپ کو کسی فلمی اداکارہ سے کم نہیں سمجھتی اور کسی سے بھی دوستی کرنے پہ مجبور ہو جاتی. ہر بیٹی ایسی نہیں ہے, لیکن آج سیریل کی وجہ سے, فلموں کی وجہ سے مسلم بیٹیاں ایسا کر رہی ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان منچلوں پر دو جملے اور دو فکرے کہنے پر اپنی آبرو کا سودا کرنے والی میری قوم کی بیٹی سوچ تو صحیح. آج کل کے لڑکے بھوروں کی طرح, تتلیوں کی طرح, جیسے بھورے اور تتلیاں پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں اور چوسنے کے بعد پھر کبھی اس پھول کی طرف رخ بھی نہیں کرتے, ویسے آج کل کے ظالم پاپی مرد کسی لڑکی کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور پاپ کر کے اس کا شباب چوس لیتے ہیں, پھر کبھی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں. اور جب تک کہ شباب چوستے نہیں, جب تک آبرو سے کھیلتے نہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں تیرے لیے یہ کریں گے, تیرے لیے وہ کریں گے. اے میری قوم کی بیٹیوں, ایک بیٹی کی عزت کو اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ سے بلند کر دیا ہے. ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. یاد رکھنا, آبرو کسی دکان پر ملنے کی چیز نہیں ہے, عزت کسی مارکیٹ میں خریدنے بیچنے کی چیز نہیں ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں, بھوکے رہ کر مر جانا پسند کرنا مگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کرنا, اس لیے کہ اسلام کی بیٹیاں بڑی غیرت مند بیٹیاں ہیں اور آج بھی مسلم بیٹیوں کے اندر غیرت موجود ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی حسن نام کے اس نوجوان نے اس لڑکی کی تعریف کی, وہ لڑکی اللہ اکبر, اس کے گھر میں دینی ماحول تھا, اس کے گھر میں اسلامی ماحول تھا. اس لڑکی نے فوراً غصے کے ملے جلے جذبات میں کہا, اے لڑکی اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت حسن اپنی داستان خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, جب اس لڑکی نے مجھ سے کہا اے لڑکے اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے, تو اس لڑکی کے جملوں نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا. میں اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ اس کے یہ ناصحانہ جملے میرے دل پر کوئی اثر نہیں کیے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, میرے جوانوں, جب کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آئے یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, نظریں نیچی کر لینا. کیا اجر ہے خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظر جھکا لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اجر کیا ہے؟ امام المتکلمین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, خوبصورت عورت کو دیکھ کر جو اس تصور سے نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے. جنت النعیم میں اس کا داخلہ بے حساب ہوگا جو عورت کے حسن کو دیکھ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جنت نعیم کیا چیز ہے قرآن میں پڑھو, علماء تمہیں بتائیں گے جنت نعیم کیا ہے. اللہ اکبر. اور بے حساب کس کو مل رہی ہے؟ صرف یہ سوچ کر نظر جھکانے والے کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حسن نے اس لڑکی کی تعریف کی, اس کے حسن کی تعریف کی, تو لڑکی نے کہا اے لڑکے اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے. حسن کہتے ہیں اس لڑکی کی خوبصورتی میں میں اتنا ڈوب گیا, اتنا غرق ہو گیا تھا, اتنا محو ہو گیا تھا کہ میرے وجود پر, میرے دل پر اس کی بات نے کوئی اثر نہیں کیا اور میں مسلسل اس کے حسن کی تعریف کرتا رہا. جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا رک, میں ابھی تیرے اس پیار کا انتظام کرتی ہوں.
ان تیری محبت اور تیری تعریفوں کا انتظام کرتی ہوں، یہ بتا میرے جسم میں سب سے زیادہ تجھے کون سی چیز خوبصورت لگتی ہے؟ کون سی چیز تجھے خوبصورت لگتی ہے؟ حسن نے کہا کہ سب سے زیادہ خوبصورت تیری آنکھیں ہیں، تیری آنکھوں سے زیادہ خوبصورت مجھے کچھ نہیں۔ وہ لڑکی گئی اور جانے کے بعد ایک بوڑھی کنیز ایک تشت میں کچھ کپڑا ڈھانک کر لائی۔ اگر یہ بات صاحب درۃ الناصحین جیسا بزرگ نہ لکھتا تو میرے اندر ہمت نہ تھی کہ میں یہ بات بیان کرتا۔ حسن نام کے اس جوان نے جب بوڑھی کنیز کو آتے دیکھا تو اس بڑھیا نے کہا، اے لڑکے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت لڑکی کی آنکھوں کی تعریف تو نے ہی کی تھی، تو نے ہی کی تھی اس کی تعریف؟ تو وہ جوان کہتا ہے، ہاں میں نے کی تھی۔ اس لیے کہ جوان پیار کی بات کر کے بہت اپنے آپ کو بہادر سمجھتے، تو کہا ہاں میں نے کی تھی۔ کیا ہوا؟ کہا اس نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ میں نے سوچا لو پیار کا پہلا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا اور میرے لیے تحفہ آیا۔ حسن کہتے ہیں مگر جیسے ہی میں نے خوشی خوشی اس تشت سے، اس پلیٹ سے میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہے اور اس سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ میں نے کہا اے کنیز یہ کیا ہے؟ اس کنیز نے کہا وہ لڑکی جس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی ہے وہ کوئی معمولی گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، وہ بڑے نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ جو آنکھیں مردوں کو میرے حسن میں مبتلا کریں، مردوں کو میرے عشق میں مبتلا کریں، میں ان آنکھوں کو اپنے ماتھے پہ رکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے اندھی رہنا تو گوارا ہے لیکن مجھے پاپی بن کر رہنا گوارا نہیں ہے، مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے لیکن مجرم بن کر رہنا گوارا نہیں ہے۔ اور اس لڑکے سے کہہ دینا اگر میری آنکھیں تجھے پسند آ گئی تو میں نے آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا ہے، یہ آنکھیں لے کر چلا جا اور بھول جا، اس کے بعد کبھی مجھے میرا تصور بھی مت کرنا۔ حسن کہتے ہیں اس لڑکی کے اس عمل سے میرے اوپر اتنا اثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ میں رو رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں کٹ گئی، اتنی خوبصورت لڑکی عائبدار ہو گئی، اب وہ کیسے زندگی گزارے گی، اب اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے جوان، اگر جوانی کے نشے میں تو بھی کسی لڑکی کے چکر میں پڑا ہے اور کسی کی آبرو سے کھیلنا چاہتا ہے تو یاد رکھ میرے بھائی، آج تو کمارا جوان ہے، کل تیری بیوی ہوگی، کل تیری بھی کوئی بیٹی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے کیا جائے گا۔ کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلنے والے، اگر تو نے کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلا تو تیری بیٹی کی آبرو سے بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ اور سن لو درجنوں لڑکیوں کو خراب کرنے والوں اور اپنے جنس کی تسکین کرنے والوں، اپنے نفس کی تسکین کرنے والوں، سن لو میرے نبی نے فرمایا، فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہوگا، تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہوگا اور کھیلتے ہوئے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ چڑیا کی فریاد ایسی بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی کہ لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، لوگوں کے کلیجے منہ کو آئیں گے اور اللہ قیامت میں فرمائے گا چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والے اگر پہاڑوں جیسے تیرے اعمال ہے میں نے اس کو بھی برباد کر دیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو چڑیا کی چھٹان بھر چڑیا کی زندگی سے کھیلے اس کے پہاڑوں جیسے اعمال برباد کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو مسلمان بیٹیوں کی زندگی سے کھیلے، جو اپنی پڑوس کی بچیوں کی زندگی سے کھیلے، آج کل تو حالات اتنے
ابتر اور بگڑ چکے ہیں۔ دیور بھابھی کی زندگی سے کھیل رہا ہے، جیٹھ چھوٹی بھاوت کی زندگی سے کھیل رہا ہے، سسر بہو کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ کتنی شیطنت اور کرو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنا نہیں ہے؟ کتنی عمر لکھا کر کے لائے ہو؟ کیا قبر کے نیچے جانا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہی وہ جوان تھا کافر اور مشرکوں کی بچیوں کے لیے ہمارا جوان اپنی جان دے کر لوگوں کی آبرو بچاتا تھا، اور آج کا جوان اتنا آوارہ ہو گیا، اتنا دین سے دور ہو گیا کہ محلے کی بیٹیاں بھی ان سے نہیں بچ پا رہی ہیں، محلے کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہ پا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو جب یہ حدیث میری نظروں سے گزری کہ چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا پہاڑوں جیسے اعمال لائے گا تو بھی اللہ اس کے اعمال برباد کر کے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا۔ میرے بھائیو لرز جاؤ، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن خدا کی عدالت ہے۔ نگاہوں پہ کنٹرول کرو، آبروؤں سے کھیلنا بند کرو، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارو۔ کل تک جو ہوا سو ہو گیا، آج توبہ کر لو، آج پلٹ جاؤ، آج زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ مجھ سے نہیں، اپنے خدا سے معافی مانگو، مجھ سے نہیں، اپنے نبی سے معافی مانگو۔ میں کیا، میری اوقات کیا، آؤ ہم سب توبہ کر کے پچھلی زندگی کو چھوڑ کر آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں، نئی زندگی کا آغاز کریں، نئی سوچ، نئی فکر، نیا فن، نیا انداز، نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا کلچر۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن کر، نفس کے غلام نہیں، رسول اللہ کے غلام بن کر اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ بہت خوبصورت ہے نبی کی غلامی کی زندگی، بہت خوبصورت ہے حضور کی سنتوں پر عمل کی زندگی، بہت خوبصورت ہے نیکیوں والی زندگی، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، حسن کہتے ہیں اس لڑکی کی کٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور میں رونے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے کوئی خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دے۔ میں رات بھر روتا رہا، بلکتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ میرے دل میں خیال آیا، حسن یہ کیسی توبہ ہے، حسن یہ کیسی توبہ ہے کہ مجرم تو بندے کا ہے اور معافی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ارے اگر معافی مانگنا ہے تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے بندے سے معافی مانگ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اعلان ہے جو میرے بندے پہ ظلم کرے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ چلو چل کر جو لڑکی تیری وجہ سے اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اس سے چل کے معافی مانگتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں میں اس لڑکی کے محلے میں گیا، میں اس لڑکی کے محلے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، اہلیان محلہ روتے ہوئے کسی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، پورا محلہ رو رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے موت اس کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو مرتے تو محلے والے سوچتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا چلی گئی، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جس کے جانے پہ سب کو دکھ ہوتا ہے، سب کو غم ہوتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس حسن کہتے ہیں میں نے پورے محلے کو روتے دیکھا، سوگوار دیکھا، تو میں نے کسی سے پوچھا بابا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس پہ پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو اس بڑے میاں نے کہا یہ کسی بزرگ کا نہیں، یہ ہمارے محلے کی بڑی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ سنا ہے کل بازار گئی تھی، کسی منچلے نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تو غصے میں آ کر میرے محلے کی اس پاکیزہ بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس منچلے کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اندھی بن کے تو رہوں گی لیکن میں پاپی بن کے نہیں رہ سکتی۔ ایسی غیرت مند تھی میرے محلے کی بیٹی، لیکن آنکھیں کاٹ تو دیا اس نے جذبات میں، مگر آنکھیں کاٹنے کے بعد پورا دن تڑپتی رہی، پوری رات تڑپتی رہی، اور سنا ہے کہ تڑپ تڑپ کر درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے رات کے آخری حصے میں اس کی روح نکل گئی ہے، وہ لڑکی مر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔
پتہ نہیں کون من چلا تھا جس کے دو فکروں نے اتنی خوبصورت باغیرت بیٹی کی جان لے لی. حسن کہتے ہیں اب تو مجھے احساس ہو گیا حسن تیرے عشق کے دو جملوں نے کسی کو اندھا ہی نہیں کیا بلکہ کسی کی جان لے لی ہے, کسی کو قتل کر دیا ہے, کسی کی پوری زندگی کی بہاریں لوٹ لی ہے. حسن کہتے ہیں میں روتے ہوئے گھر لوٹا اور اللہ سے عرض کی مولا میری زندگی میں بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں نے دو جملے کس موڈ میں کہہ دیے, کسی کی آنکھ گئی, کسی کی جان گئی, کسی کے گھر کی بہار گئی, کسی کے محلے کی باغیرت بیٹی چلی گئی. میرے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے. اور حسن نے پھر سچی توبہ کی اور سچی توبہ کرنے کے بعد حسن نے سوچا پھر کسی بزرگ کا دامن ملنا چاہیے. توبہ تو کر چکا اب کوئی بزرگ کا در پکڑ لوں, کسی بزرگ کا دامن پکڑ لوں. حسن خوش نصیب جوان تھے جب بزرگ ڈھونڈنے نکلے تو بزرگوں میں وہ بزرگ ملا جس کو خاتم الولایہ فاتح خیبر حسنین کے بابا علی مرتضیٰ کہتے ہیں. علی جیسا پیر ملا اور حسن ان سے مرید ہوئے, پھر اتنے متقی ہوئے کہ مولا علی نے ان کو خلافت بھی عطا کی اور رسول اللہ کا وہ جبہ جو معراج میں رسول اللہ کو دیا گیا تھا وہ جبہ مولا علی نے حسن کو عطا کیا. اور وہی حسن پوری دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے جانے اور پہچانے گئے. اور حسن بصری وہ ہے کہ اکثر بلکہ ہر محدث ان کے شاگردوں میں آتا ہے, ہر ولی ان کے مریدوں میں آتا ہے. پھر حسن بصری غوث پاک کے پیروں کے پیر بن گئے, پھر حسن بصری غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے. یہ حسن بصری کا لیکن پہلے ابتدائی جوانی میں یہ حالات گزرے, انہوں نے توبہ کی. جو بات میں نے بیان کی میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا. بولو ایسے لوگ توبہ کر کے اتنی بلندی پہ پہنچے. میرے جوانوں ہم بھی توبہ کریں, سچی توبہ کریں. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. میلاد النبی کا مہینہ ہے, روزانہ درود شریف کا اہتمام کرو, گھروں میں نعتوں کی محفل رکھو, روزانہ کسی سنی عالم دین کا 1 گھنٹے کا بیان اپنے گھر میں لگا کے سب گھر والے بیٹھ کر سیرت النبی کے عنوان پر جس کو بھی تم پسند کرتے ہو وہ سنو تاکہ دلوں میں محبت رسول پیدا ہو, عشق رسول پیدا ہو. اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا میں امید کرتا ہوں آج سے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ, سب بدلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ایک آخری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں آیا, ہم آپ کی محبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, بڑی محبتیں آپ کی, اللہ آپ کو محبتوں کا صلہ دے. لیکن آپ نے آتے ہی میرا امامہ بھی کھول دیا, میرے بٹن بھی کھول دیے کپڑوں کے, حتیٰ کہ شکایتاً نہیں کہہ رہا ہوں, صرف بتانے کے لیے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے. آج ہی پہنا تھا میلاد کی خوشی میں نیا لباس, تو کپڑے کو پھاڑ دیے. اب ایسی محبت کرو گے تو مجھ جیسا غریب آدمی روزانہ کتنے کپڑے پہنے گا. تو آپ سے میری گزارش ہے, میں جیسے میں آیا اب مجھے ویسے نہ جانے دیں. جب صلاۃ والسلام اور دعا ہو تو آپ حضرات ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے چلے جائیں, مجھ سے مصافحے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہزاروں کے مجمع سے میں اکیلا کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں, اور ہزاروں کا مجمع مجھ پہ ٹوٹ پڑے گا تو میرے مجھ جیسے انسان کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک دن آپ ہمیں اس طریقے سے بیمار کر دو گے آگے کے پروگرام متاثر ہوں گے, اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ آسانی سے جانے دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دستار بندی.